اس آیت کے اندر ایک ہوپ بھی ہے کہ بظاہر ایک ایسا شخص جو تمہیں پتھر جیسا سخت نظر آ رہا ہے اور ابھی کوئی بات سننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں، تو بھی اپنا کام جاری رکھو. کہتے ہیں نا کہ وہ قطرہ قطرہ پانی جب پتھروں پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہوتا جاتا ہے اور ایک دن اس اوپر کریک بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کو اچھی بات بتاتے وہ سن کے نہیں دیتے، پھر آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کچھ بتانے کا، ان دلوں میں تیل نہیں، بس اب کو بات ہی نہ کرو، کمیونیکیشن بند، بات چیت ختم، چھوڑ دیتے، فائدہ ہی کچھ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ دیکھنے میں آپ کو سٹبن نظر آتے ہیں، سخت آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن آپ حوصلہ رکھیں. اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے. حضرت ابوبکر نے پہلی دفعہ سنا اسلام لیا، حضرت خدیجہ نے سنا، حضرت زید نے سنا، حضرت علی نے سنا. یہ سب لوگ بس ایک ہی دفعہ سننا کافی تھا ان کے لیے. عبد الرحمن بن عوف، کچھ اور لوگ بھی اسی طرح. لیکن حضرت عمر ان لوگوں میں سے نہیں تھے. حضرت عمر کو قرآن کی ایک سورت نہیں ہلایا تھا، لیکن کس کے نتیجے میں؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا تو اپنی بہن کا حشر کیا کیا، کتنا مارا، چہرہ خون آلود ہو گیا. لیکن بہن کی ڈٹرمنیشن آپ دیکھیں کہ مار کھانے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی. لیکن اتنی سختی کے بعد حضرت عمر کا دل ایک دم پسیج گیا. تو پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اور پھر جب سنایا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پگھل گئے عمر، ٹوٹ گئے، ایمان لے آئے. پھر ان سے کیا نکلا؟ کتنا کچھ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کتنی خیر پھوٹی عمر سے، کسی کی بات سننے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن جب ٹوٹے تو نہریں پھوٹ پڑی، دریا پھوٹ پڑے. اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی، کچھ کے اندر سے صرف پانی نکلتا ہے اور کچھ لوگ انتہائی عاجزی کا ثبوت دیتے اور حق قبول کر لیتے، اپنی ذات کی حد تک قبول کر لیتے، خواہ آگے خیر نہ بھی پھیلائے. تو لوگوں کے درجے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی کسی سے معاملہ کر کے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور پہلے مرحلے میں ڈیسائیڈ نہیں کر لینا چاہیے اور یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بس یہ تو نہیں سنے گا اور اس کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. نہیں، بتاتے رہو، آج نہیں تو کل، ہر دن ایک نیا دن ہے. کیا ہمارا دل ہر روز ایک ہی حالت میں ہوتا ہے؟ اپنے دل کا سوچے، کسی کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سوچے. کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ حق کے لیے انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، مگر وہ اثر نہیں ہوتا. اگر ہمارا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے تو لوگوں کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں ان سے کیوں شکوا، ہم ان سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیشہ بھی پازیٹیو، خیر کی توقع رکھیں. اور یہ جو آیت جہاں کنکلوڈ ہو رہی ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری کوششوں سے اللہ بے خبر نہیں. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ پتھر ہیں ہمارے سامنے، انسان نہیں، سنگ دل لوگ ہیں. کئی لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ان کو خدا کا بتائیں، ان کو آخرت کا بتائیں، ان کو دین کا بتائیں، یہ تو سننے کے لیے. ہم دوسروں کے صرف ظاہری حال حلیے یا ظاہری باتوں یا ظاہری شکل و صورت سے ایک دم فیصلہ کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے. ہمیں اپنے اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگوں کے ظاہر پہ مت جائیں. آپ کو نہیں معلوم کہ اس ظاہری چٹان کے اندر کتنا پانی ہے. صرف کریک کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کا جذبہ بھی چاہیے. یعنی بعض اوقات پتھر میں کریک کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی انرجی سے. آپ کس جذبے اور دل اور محبت اور کس یکسوئی اور خیرخواہی کے ساتھ دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کون شخص اپنی طلب میں کتنا سچا ہے اور کون کیا کوشش کر رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے. وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.